بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں ایک دو باغ والوں کا واقعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، جو کہ آیت نمبر 32 سے 44 تک ہے۔ یہ ایک تمثیلی واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت پر غرور کرنے والے شخص اور عاجزی و ایمان والے ساتھی کی گفتگو کو ذکر کیا۔ ایک شخص کو اللہ نے انگور، کھجور، کھیتوں والے 2 باغ عطا کیے تھے، اور وہ اپنے ساتھی سے فخر اور غرور کے ساتھ کہنے لگا کہ میرا مال تم سے زیادہ ہے اور میرے ساتھی بھی تم سے بڑھ کر ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے گمان نہیں کہ یہ باغ کبھی برباد ہوگا، اور قیامت کا بھی انکار کیا۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ اور انہیں ان 2 شخصوں کی مثال بھی سنا دیں جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا، اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی۔ آیت نمبر 33 میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا، کہ دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی کی کمی نہ کی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی۔ وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا۔ الغرض اس کے پاس میوے تھے۔ ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں، یعنی کہ اس نے اپنے دوسرے ساتھی کو جو ہے وہ تانا دیا۔ تکبر کے طور پہ اس نے یہ بات کہی کہ میں جو ہے وہ اولاد اور مال کے اعتبار سے میں تم سے زیادہ ہوں۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا، کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے۔ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا، یعنی کہ اس نے صاف صاف انکار کر دیا قیامت کے دن کا۔ لیکن جو اس کا ساتھی تھا اس کو اللہ کے اوپر پورا بھروسہ تھا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات کا بھی، قیامت کے دن کا بھی یقین تھا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا۔ لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا، یعنی کہ اس نے اپنے رب کا شکر کیا اور کفر سے بچ گیا۔ لیکن جو دوسرا شخص تھا اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، تو اس نے اپنے ساتھی کو بتایا کہ تم جو ہے جس طرح تم تکبر اور غرور کر رہے ہو اس سے جو ہے تم باز رہو۔ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا۔ آیت نمبر 39 کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے۔ فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور چکنا صاف میدان ہو جائے۔ یعنی کہ اس نے بتایا کہ یہ جس کے اوپر تو اترا رہا ہے اگر اللہ اس کو تباہ کر دے تو کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کو بچا لے، تو تمہیں اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے۔ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية
وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو اوندھا الٹا پڑا تھا، اور یہ شخص کہہ رہا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. آیت نمبر 44 کا ترجمہ. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اختیارات اللہ برحق کے لیے ہیں، اور وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے. اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور اپنے مال اور اولاد کی برتری کے اوپر تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد یا مال کم دیا ہے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے.